وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا ان قوموں کو ان کے رسولوں نے بے شک ہم انسان ہی ہیں تمہارے جیسے، لیکن اللہ احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور نہیں ہے شایان شان ہمارے یہ کہ لا سکیں ہم تمہارے پاس تمہارا منہ مانگا معجزہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر بس چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ اور کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ نہ بھروسہ کریں ہم اللہ پر، حالانکہ اسی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے اپنے راستوں پر، اور ضرور ضرور صبر کریں گے ہم ان چیزوں پر جو ہمیں تم اذیت دیتے ہو، اور اللہ ہی پر بس چاہیے بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 اور 12 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اہل حق، دین پر پکنے والے، حق پر قائم رہنے والے، ان کو ہمیشہ مجاہدہ کرنا پڑا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ دنیا کے اندر مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ دین کی محنت کا خاصہ ہے۔ دین کی محنت پھولوں کی سیج نہیں ہے، دین کی محنت کانٹوں کی سیج ہے۔ دین کی محنت میں قربانی ہے، جہاں قربانی نہیں وہاں دین نہیں آ سکتا۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تب بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے تب بھی قربانی دینی پڑے گی، اپنے ایمان کو بڑھانا ہے تب بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ہم یہ کہیں کہ ہم قربانی بھی نہ دیں اور ہمارا دین ایمان وہ بھی قابو مضبوط تکڑا رہے تو یہ خیال است و محال است و جنون، یہ بے وقوفانہ بات ہے۔ دنیا کا ایک تجربہ ہے، ساری دنیا کی مثالیں، قوموں کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ نبیوں سے بڑا علم والا، نبیوں سے بڑا اخلاق والا، نبیوں سے بڑا قوم کا ہمدرد کوئی نہیں ہو سکتا، اور ان کو کتنی کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ صحابہ کرام کو، اولیاء اللہ کو کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ اپنی مرضی کر کے کوئی بندہ دین میں کمال حاصل کرے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی کو کچلنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑے گا، اپنی من مانیوں پر پاؤں رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا۔ اب کھانا ہر بندے کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ پیٹ نہ پویں روٹیاں سبے گلا کھوٹیاں، پیٹ روٹی مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا چونکہ مجھے بھوک لگتی ہے اس لیے روزہ پیاس لگتی ہے، تو اب اگر یہ بندہ کہے کہ پیاس کی قربانی میں نہیں دے سکتا، بھوک کی قربانی میں نہیں دے سکتا، تو بتاؤ یہ بندہ رمضان کے حکم پورے کر لے گا؟ وہ جی میں تراویہ نہیں پڑھتا، میں تھک جاتا ہوں، میں تراویہ نہیں پڑھتا، میں جلدی سوتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے۔ اب یہ چیزیں اگر اتنی قربانی ایک بندہ نہیں دے سکتا تو کیا یہ بندہ اسلام کے تقاضے پورے کر سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ اسلام کے اندر قربانی شرط ہے، اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام کو قربانی کا پانی لگے گا تو پھر یہ درخت بڑا ہوگا، ورنہ کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی سوسائٹی ماحول میں اسلام نہیں آ سکتا، نہیں رہ سکتا جب تک قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی خواہشات کی، اپنے جذبات کی، اپنی تمناؤں کی، ان کا خون کرنا ہے، ان کی قربانی دینی ہے، تب جا کر کے ہمیں دین ملے گا۔
ورنہ تو انسان کی جو اپنے اندر کی طبائع ہے وہ تبھی تو چاہتی ہیں ادھر والی بات سن لو، ادھر والی بات دیکھ لو، ادھر والی بات کو یہ کر لو. تو جو جی چاہے گا وہ بولے گا، جو جی چاہے گا وہ سنے گا، جو جی چاہے گا وہ دیکھے گا. یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. مسلمان تو یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا جی تو چاہ رہا ہے لیکن میرا اللہ اور میرا دین روک رہا ہے، تو بس میں نے رک جانا ہے. اب صبح کے وقت سونا کس کا جی نہیں چاہتا؟ ہر بندے کا جی چاہتا ہے. ہر بندے کا جی چاہے سوئے تو بس سوتے رہے، کوئی یہاں آرام دہ بستر ہے یہاں سے کوئی بھی نہ اٹھائے. لیکن جس کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، مسافر نے دور جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں رات کو اٹھتا ہے. جس نے پہلے زمانے میں سفر کرتے پیدل اونٹوں گھوڑوں کے تو پھر رات سے اٹھتا ہے، تب وہ سفر منزل پہ پہنچتا ہے. جو سوتا رہے وہ منزل پہ نہیں پہنچتا. اسی طریقے سے ہم نے سفر کر کے اللہ تک پہنچنا ہے. ہمارا سفر بڑا لمبا ہے. ہم نے رب کی پاک بارگاہ تک پہنچنا ہے. ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے جنت تک جانا ہے. تو قربانی کے بغیر نہیں ہوگا. قربانی کا مسئلہ یاد رکھ لیں. رمضان سارا قربانی مانگتا ہے. رمضان کا ہر عمل قربانی مانگتا ہے. اگر قربانی نہیں ہے تو رمضان سے فائدہ نہیں ہوگا. پہلے بھی بہت سے رمضان آئے اور گزر گئے، ہم جیسے پہلے تھے ویسے آج، تو پھر بعد میں یہی ہوگا. یہ رمضان بھی گزر جائے گا جیسے پہلے بہت سے رمضان گزر گئے تو گزر گئے تو بس گزر گئے. ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے نہ رمضان کی کوئی خیر سے فائدہ اٹھایا، نہ برکت سے فائدہ اٹھایا، نہ رحمت سے فائدہ اٹھایا، نہ جہنم کی آزادی سے فائدہ اٹھایا. بس آیا اور گزر گیا. ساری دنیا پہ رمضان گزر رہا ہے، ہمارے اوپر بھی گزر گئے. ہم ذرا غور کر کے بیٹھ کے کبھی سوچا کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان گزرے، ہم نے کون سے رمضان سے کیا فائدہ ہوا، کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں دینی لحاظ سے کیا تبدیلی آئی، کون سا انقلاب آیا ہے. کہ پہلے کون سا گناہ تھا جو ہو رہا تھا اور رمضان کے آنے سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، اب اس کے بعد وہ گناہ نہیں ہوا. کوئی انسان سوچے ذرا تھوڑا سا بیٹھ کر کے. سیزن ملے کسی کو، موقع ملے کسی کو. ایک بچے کو 2-3 دفعہ امتحان کا چانس دیا جاتا ہے، وہ پھر بھی فیل ہو جاتا ہے، تو سارے اس کو ملامت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا تجھے 3 دفعہ 4 دفعہ سکلی کا موقع ملا، تو ہر دفعہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. نالائق کہیں کا. ماں باپ بھی اس کو کھونٹ کریں گے، استاد بھی اس کو کھونٹ کریں گے، سارے اس کو ملامت کریں گے کہ تجھے اتنے چانس دیے پھر بھی تو فیل ہو رہا ہے. تو ہمیں اگر رب کائنات کہہ دے کہ تجھے کتنے رمضان دیے تھے، تیری زندگی میں نے کتنے رمضان بھیجے تھے، تیرے پاس کتنے چانس آئے تھے مجھے راضی کرنے کے، گناہ معاف کرانے کے، میرے پاس عذر ہوگا. میں تو کہہ سکوں گا جی مجھے موقع نہیں ملا، مجھے چانس نہیں ملا، مجھے ایک موقع اور دے دیجئے. یہ کوئی کہہ سکے گا؟ سوچے سی تھوڑا سا انسان. دنیا ہمیں سمجھ آتی ہے، آخرت ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی. جبکہ دنیا میں یقین ہے کہ 4 دن ہیں، 4 لحظے ہیں. وہ فلاں کی لاش جا رہی ہے، وہ فلاں کی قبر کھودی جا رہی ہے، وہ فلاں کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں وہ ہے، ہمارا کوئی نہیں. اور جب مرنے کے بعد کی زندگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جو آپ نے دادے پردادے اوپر کو سوچتے چلے جائیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد سے جو مر گئے سو مر گئے، بس کسی کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوا. اب کیا بیت رہی ہے ان پر، وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب وہاں جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا کیا بیت رہی ہے. آج اگر ان میں سے کوئی آ جاتا ہمیں بتاتا تو خدا کی قسم ہمارے رو کے منتیں کر کے میں بتاتا کہ میں تو اپنا موقع کھو چکا ہوں، تمہیں ابھی موقع ہے، تم بھی زندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کسی لکھا ہے کہ کسی نے اپنی قبر کے اوپر لکھوا دیا تھا کہ من نہ کرتم شما حضر بکنے، لوگو میں مر تو گیا، میں تو نہ کر سکا نیکیاں، لیکن تمہیں مرنے کے بعد بھی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے بچ جاؤ، اپنا انتظام کر لو. قبر کے اوپر لکھوا دیا، وصیت کر کے دیا کہ میری قبر پہ یہ لکھ دینا من نہ کرتم شما حضر بکنے. قبر بھی تبلیغ کر رہی ہے کہ لوگوں بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، قبر بڑی مشکل ہے. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبیوں نے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے، بڑی لجاجت سے ایک ایک بات ان کی ہمدردی سے ان کو سمجھائی. فرمایا قالت لہم رسلہم، کہا ان لوگوں کو، قوموں کو، ان کے رسولوں نے، نبیوں نے، پیغمبروں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں.
ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیوی ہے بچے ہیں، ہم سارا کام کرتے ہوئے، بیوی بچے سنبھالتے ہوئے، کاروبار سنبھالتے ہوئے، گھر سنبھالتے ہوئے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، تم کیوں نہیں بچ سکتے؟ ہم نیکی کر سکتے ہیں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں، ہمارے بھی تو بیوی بچے ہیں، ہمارا بھی تو خاندان کنبا قبیلہ ہے، ہمارے بھی تو رشتہ دار ہیں، ہم گناہ نہیں کرتے اور تم کرتے جا رہے ہو، ہم نیکیاں کرتے ہیں تم نیکیاں چھوڑتے جا رہے ہو، ہم بھی تمہارے جیسے انسان ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ جس پر احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے تو پھر وہ اپنی چاہت سے کرتا ہے اور اللہ ان کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے شرط رکھی ہے طلب، کہ جس کے اندر طلب ہوگی، جو مجھ سے مانگے گا میں اسی کو چنوں گا، اور جس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ غافل سوتڑ ہے تو سوتڑ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم سارے انسان ہی ہیں۔ یہ آج کل عجیب بیماری چلے کہ نبی کو انسان کو تو نبی کی توہین ہے، حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں، خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یعنی بشریت اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اشہد واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ پہلے ہے، رسولہ بعد میں ہے، عبد کا مرتبہ رسول سے بڑھ کے ہے، اس لیے عبدیت کو پہلے رکھا ہے، رسولہ کو بعد میں رکھا ہے، اور ہم پتہ نہیں عبد ہونے کو کہتے ہیں نبی اللہ کا بندہ ہے، نبی انسان ہے، تو وہ کہتے ہیں اس نبی کی توہین کی علیہ باللہ، حالانکہ فرشتے انسان کے خادم ہیں، فرشتے انسان کے در کے نوکر ہیں، تو فرشتہ سمجھنا نبی کا شان بڑی ہے یا انسان سمجھنا شان بڑی ہے؟ انسان سمجھنا بڑی شان ہے کہ مقصود کائنات انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ کا خلیفہ انسان ہے، اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، کسی فرشتے کو نہیں بنایا، فرشتوں کو تو انسانوں کی نوکری پہ لگا دیا ہے کہ تو نے انسانوں کو روزی پہنچانا ہے، تو نے انسانوں کے اعمال نامے لکھنے ہیں، تو نے انسانوں کے لیے پہاڑوں کا بارشوں کا انتظام کرنا ہے، یہ سارے فرشتے نہیں کرتے اور وہ ہمارے لیے کرتے ہیں، تو ہمارے فرشتے تو ہمارے نوکر ہیں، اب نوکر بنا رہے ہیں نبی کو اور کہتے ہیں جی بشر والی بات یہ نبی کی یہ شان کے خلاف ہے، حالانکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سید اولاد آدم کا سردار ہوں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، تو اولاد آدم انسان ہے، غیر تو نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ انبیاء نے کہا کہ ہم انسان ہی ہیں تمہارے جیسے، لیکن اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں علم دیا، دین دیا، شریعت دی، وحی دی، کتابیں دی ہیں، رسول بنایا ہے، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ باقی جو تم کہو کہ ہم یہ معجزہ دکھائیں وہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزے دکھانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہے جس نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر کر دے، اور اللہ جب چاہے جس ولی کے ہاتھ سے اللہ کرامت ظاہر کر دے، کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور معجزہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں اپنے پیاروں کو نشانیاں دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا نبیوں نے کہا وما کان لنا، نہیں ہے ہمارے بس میں ان تاتیکم، یہ کہ ہم لا سکیں تمہارے پاس بے سلطان منہ مانگا معجزہ، منہ مانگا معجزہ ہم تمہارے پاس لا سکیں یہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہاں الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ جب چاہے، اللہ جب حکم دے تو اس کی قدرت سے۔ اللہ پاک کے نبیوں نے کتنے معجزات دکھلائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے پہلے سارے نبیوں کے معجزات اکٹھے کیے جائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اکیلے ان سے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی 6666 آیتیں ہیں، ایک ایک آیت مستقل معجزہ ہے، گویا خود قرآن مجید 6666 معجزے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کفر کو چیلنج دے رہے ہیں۔ فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور فرمایا کیسے انسان اللہ پر بھروسہ نہ کرے، انسان کو زندگی کے
گزارنے کے سارے طریقے میرے اللہ نے سمجھائے سکھائے ہیں، ورنہ انسان بھی حیوانوں کی طرح ہوتا۔ دیکھو جانور ہے، نہ پاکی کا پتہ، نہ پلیدی کا پتہ، نہ پردے کا پتہ، نہ ستر کا پتہ، سارے کام اوپن ہو رہے ہیں، سہل ہو، پیشاب اپنے جسم پر، پیشاب کے اوپر خود بیٹھے ہیں جانوروں کے۔ تو اس طرح اگر انسان کی فطرت ہوتی تو کتنی گندی بات تھی۔ اللہ نے انسان کو کیسا خوبصورت نظام زندگی دیا، تو فرمایا ہے کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے سارے طریقے سکھلائے ہیں۔ باقی جو نبیوں کی مخالفت کرتے لوگ، تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، کوفت پہنچاتے، جیسے آج بھی دینداروں کو میں نے پہلے عرض کیا قربانی دینی پڑتی ہے۔ دیندار کبھی بھی یہ کہے کہ وہ بھی راضی راجہ ہردہ سانجھ ہے، کبھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ جو عالم حق کہے گا باطل والے اس کی مخالفت کریں گے۔ لا خیر فی من لیس یعرف حاسدہ، جس کا دنیا میں سمجھو کوئی مخالف ہی نہیں ہے نا، تو سمجھو اس بندے میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتی تو ضرور کسی نہ کسی کو اس سے کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی۔ جب تم حق کی بات کرو گے، سنت کی بات کرو گے، شریعت کی بات کرو گے، دین ایمان کی بات کرو گے، تو بے دین کو، کافر کو، بدعتی کو، ان کو تکلیف ہوگی۔ اگر نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے تمہارے دین میں کوئی کمزوری ہے، تم پوری حق بات بیان نہیں کر رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا وَلَنَصْبِرَنَّ، پکی بات ہے کہ ضرور صبر کریں گے ہم، عَلَىٰ مَا آذَیْتُمُونَا، ان تمام چیزوں باتوں پر جو تم ہمیں اذیتیں دیتے ہو۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں، اپنی قوموں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تکلیفوں پر ہم صبر کریں گے، تم جو تکلیفیں دیتے رہو ہم اپنا راستہ طریقہ چھوڑیں گے نہیں، حق کہنے سے رکیں گے نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات عالیہ پر یقین نصیب فرمائے، بھروسہ کامل نصیب فرمائے۔ بھروسے توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں، سو جائیں گے روٹی اللہ پاک منہ میں آ کے دے گا، یہ معنی توکل کا نہیں ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں وہ سارے استعمال کریں، لیکن اس کے بعد بھی اعتماد اللہ پر رکھیں۔ جیسے مثال حدیث میں آتی ہے کہ اونٹ کو فرمایا رسی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد تو حفاظت رسی نے نہیں کرنی، حفاظت میرے اللہ کے ذمہ ہے۔ رسی سے باندھو، ضرور یہ نہیں ہے کہ اونٹ کو کھلا چھوڑ دو پھر تو اللہ حفاظت کرے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اپنی چیزوں کی حفاظت بھی کرو، جتنے اسباب